بھائی آپ نے کہا کہ نا ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود ہی مطالعہ کرے تاکہ اس کو پتہ لگے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام بندے کے لیے وہ اگر مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو کوئی گائیڈ کرتا ہے یا راستہ دکھاتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں اور اس صاحب کی کتاب پڑھیں, اس صاحب کی تفسیر پڑھیں یا یہ چیز پڑھیں, تو وہ راہ راست اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ صحیح راستے پہ ہے یا غلط راستے پہ ہے؟ اس کو کوئی مطلب کسی فرقے میں ڈال دیتا ہے, کوئی کسی اور فرقے میں ڈال دیتا ہے, تو ایک عام بندے کو کس طرح پتہ لگے گا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے؟ بچے جو ہے نا, بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سروائیول میکنزم رکھا نا کہ اس کو وہ شعور کا جو حصہ ہے نا دماغ کا, وہ بھی اللہ کی طرف سے پہلے بن سکتا تھا, بچپن سے ہی بنتا ہی والا حصہ, مگر یہ 11ویں سال میں شروع ہوتا ہے. یہ ریشنل کا سینٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے نا قیامت والے دن جب حشر کے میدان کا نقشہ بتایا نا, تو بتایا کہ آسمان سے زنجیریں لٹکی ہوں گی اور ہر انسان کے ماتھے کے اوپر توق لگایا ہوگا. پیچھے کیوں لگا ہوا توق؟ دل پہ کیوں لگا ہوگا؟ یہاں پہ کیوں لگا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں سوچتے کیوں نہیں, سوچتے کیوں نہیں. یہاں سے سوچتے ہم, کیونکہ فیصلے سارے یہاں سے کرتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل گیا, اتنے ٹیسٹ ہو گئے ہیں, اتنی نیورو کیمسٹری میں نے پڑھ لی ہے کہ شاید پاکستان میں گنے چنے 10 بندوں نے پڑھی ہوتی. سارا کچھ یہاں سے ہو رہا ہے, سارا معاملہ جسٹیفیکیشن آف ایوری ڈیڈ, ایوری ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی یہاں سے ہوتی ہے. اب جب 11ویں سال سے پہلے جب بچے کا یہ نہیں بنا ہوتا نا یہ والا سینٹر, تو وہ جو بھی اس وقت اوور پاورنگ اتھارٹی اس کی ہوتی ہے, اس کے فلسفے کے اوپر, مطلب اس کو فلسفے کا تو نہیں مطلب بتاتا, اس کے ڈیسیژنز کے اوپر, اس کے علم کے اوپر انحصار کرنا مجبوری ہوتی ہے اس کی. یہ سروائیول ہے. تو جب آپ کا یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا, تو وہ بچے لگا کہ جب تک پری فرنٹل کورٹیکس بن رہا تھا اس سے پہلے اس کے بچے کے پاس سوچنے کی طاقت نہیں تھی. ایسے اب اس کے اوپر وہ حدیث جو ہے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں سب, ہر انسان کو. حدیث نبی علیہ السلام کی ہے کہ اللہ اپنی فطرت پہ ہی پیدا کرتے ہیں کہ اس نے صحیح ٹریک پہ ہی چلنا, اس کو وہ تمام تر اس کی جو معصومیت ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ ہے, وہ کلین سلیٹ کے ساتھ آیا ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں, چاہے اس کو ٹریک 1 پہ ڈالیں یا ٹریک 2 پہ, ایک اپوزنگ ٹریک پہ ڈال دیں یا دوسرے کسی اور ٹریک پہ, یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں. یہ نبی علیہ السلام نے اسی طرح شاف فرمایا کہ آپ اس کا فلسفہ جو ہے وہ ماں باپ بتائیں گے کیا ہے. اللہ نے اس کو کلین سلیٹ دی تھی کہ یہ پوری معصومیت جو ہے نا اس کے اندر تھی, وہ خود جج کر سکتا اگر اس کو بائسنس کے تھرو یہ ٹریننگ نہ ملتی. اب 11 سال سے پہلے جو فرقہ ماں باپ کا ہوگا فطری طور پہ وہی بچے کا ہوگا. سمپل. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی 11 سال سے کم کے بچے کا امتحان نہ لینے کا بتا دیا کہ بالغ سے کم, بچہ بالغ ہی نہیں ہوا, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. تو بالغ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 11ویں سال میں بلوغت ہے. سوچیں جس وقت جس طریقے سے عام آدمی بالغ بچے کو ناپتا ہے کہ بالغ ہے کہ نہیں, بالغ ہو گیا ہے کہ نہیں, بالکل اس طریقے سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی the age of puberty starts, prefrontal cortex starts to develop as well, تو بالغ ہو گیا وہ. اس کو 5 سال 8-10 سال لگ پاتے ہیں. کہ ایک اسٹڈی میں تو میں نے ابھی کچھ ایسے ثبوت ہیں, آف کورس اینیکڈوٹل جو ہے نا وہ ایویڈنسز ہیں, مگر 28ویں سال تک بھی چلتا ہے یہ پریفرنٹل کورٹیکس کی فائنل ڈیولپمنٹ. 12, 11, 12, 13 کے اندر اتنی اسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے کہ ناؤ ہی کین تھنک. اس کو اس وجہ سے وہ ہر چیز کو کوشچن کرتا ہے کیونکہ وہ سوچنا شروع ہو گیا. اس کو ٹین ایج ڈس آرڈر کہتے ہیں. جو حالات جو ہیں کہ ٹین ایج ہے تو اس کے ساتھ ایسے مسئلہ ہو رہا ہے, اس کے ہارمونس چینج ہو رہے ہیں. دے لک ایٹ دا جینیٹیلیا آف دا ہیومن بینگ رادر دین دا پریفرنٹل دا برین آف دا ہیومن بینگ. یہاں سے سوچ کے سوال کر رہا ہے. وہ ہارمونس اس لیے ڈسٹرب ہو رہے ہیں بیکاز اتنا بڑا سینٹر دماغ کا بن رہا ہے. دیر از اے ویری بگ پرابلم. کوشچن کرنے کے لیے ہارمونس کی ضرورت نہیں ہے, دماغ کی ضرورت ہے. دماغ سے وہ کوشچن کرنا شروع کرتا ہے. اس دوران پھر ماں باپ جو ہے نا اس کو پٹائی سے یا بلا پسلا کے جو کچھ بھی کر کے ڈرا کے, موسٹ آف دا ٹائم ڈرا کے اپنے فرقے میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کی غیرت کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ بس یہ جو ہے بس یہی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو دوزخ ہے. اب وہ ایتھسٹ ہو, دہریہ ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو یا یہودی ہو, وہ اپنے ماں باپ کے دین پہ. اور جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا دین اختیار کیا یا کوئی اور دین کے اندر ٹرانسفر کی اپنے آپ کو, تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے, ریشنلائز کر کے اس ڈیسیژن کی طرف آئے. جو بھی اس کو تبلیغ دعوت ہوئی, جس چیز کی بھی ہوئی تھی, دین تو بہت دور کی بات ہے. نوکری بھی چھڑوانی ہونا کسی سے, کام بھی چھڑوانا ہوتا, اب بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. تو پھر جنت دوزخ کا فلسفہ ہے. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ حق پہ ہیں, یا پھر وہ بھی اپنے مولوی صاحب کو حق پہ مانتے ہیں؟ کیا میرے ماں باپ بریلوی ہیں تو کیا ان کو دیوبندی کافر کہتے ہیں؟ کون ٹھیک ہے؟ میرے ماں باپ دیوبندی ہیں, ان کو بریلوی صاحب کافر کہتے ہیں, کون ٹھیک ہے؟ میرے ماں باپ شیعہ ہیں, اگر ان کو سنی جو ہے وہ کافر کہتے ہیں تو کون ٹھیک ہے؟ سو آن سو فورتھ. اب سلفیوں کو وہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے, دیوبندیوں کو یہاں پہ رسپیکٹ نہیں ہے, کرسچنس کو یہودیوں کا رسپیکٹ نہیں ہے, یہودیوں کو کرسچنس کا رسپیکٹ نہیں ہے.
What's going on here? सब एक ही चक्की चला रहे हैं. तो ये नहीं कह रहा कि कुरान पाक खुद एड्रेस कर रहा था कि इंसान को इंडिपेंडेंट मखलूक के तौर पर ट्रीट करो, इंडिपेंडेंट मखलूक के तौर पर. उसको ये ना बताओ कौन गलत है, उसको ये बताओ क्या गलत है. वो खुद ध्यान कर लेगा कौन कौन दुरुस्त है तो कौन कौन गलत है. हम लेकिन नहीं, वो बंदा गलत है, वो मरदूद है, वो फितना है, वो जाहिल है. बच्चे ने जाहिर है फिर वही बायसनेस क्रिएट करनी है. जिस इंसान को ये नहीं समझ आया कि बुराई को देखना है, बुरे लोगों को नहीं देखना, तो उसको तो बच्चे क्या शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर हो रही है बस वही कज फहमी, ला शऊरी, कम इल्मी, ला यस्तवी यालमून वला यालमून. ये अरब का मुहावरा आसान करके बता रहा हूं. बेसिक क्राइटेरिया कि तुम वो लोग हो कि जो ऐसे घोड़े और गधे को इकट्ठा कर बैठे हो कि एक बंदा वो है जो कि 3 अलग अलग एंगल्स लेके आ रहा है, कुरान, हदीस, फुकाहा. एक वो बंदा है जो कह रहा है मेरे मस्जिद का मौलवी या मेरे आलिम. और कैसे मैं बता दूं कि भाई दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है. एक बंदा 100 किताबें पढ़ के डॉक्टर बन रहा है, एक बंदा कह रहा है मैंने डॉक्टर के पास जाकर देखा हुआ है कि काम कैसे होता है, मैं मेरे लिए भी सर्जरी करा लो, मेरे पास हथियार सारे के सारे, औजार सारे के सारे. कैसे मैं उसको बता दूं कि जिंदगी मौत का मामला है, तेरे पास औजार है इसलिए मतलब मस्जिद का मेंबर है तेरे पास तो तू ठीक हो गया? बिल्कुल भी नहीं. और उसके पास बड़ी मस्जिद का मेंबर है, वो आप ही को काफिर कह रहा है. वो कैसे, किस तरह फैसला करेगा इंसान? तो जिस इंसान के अंदर ये सोचने की ताकत होती है ना, और वो माँ बाप ही देते हैं कि ये मत सोच कि मैंने कह रही है तो ठीक हूं, ये सोच कि क्या कह रहा हूं, ये मत सोच कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उसको तोलना सीख. जब तक तुझे वो तराजू नहीं देंगे माँ बाप, तेरे माँ बाप ने हक अदा नहीं किया, इंसान नहीं बनाया अभी तक. तो भेड़ चाल में और इंसानों की चाल में ही तो फर्क था. इंसान खुद सोच के चलता है, भेड़ जो है वो देखती है कि जिधर रेला भाग रहा है उधर भाग, वरना मारे जाऊंगे. तो ये है फर्क, बेसिक फर्क एक जानवर और इंसान में, बेसिक फर्क. और भी बड़े तफरीक बहुत ज्यादा है. बेसिक फर्क ये है कि इंसान सोच समझ के फैसला करता है कि मेरे फिरके को ही दुरुस्त क्यों समझते हैं मेरे उलमा कराम. मैंने क्या कहा फिरका गलत है, क्या पता दुरुस्त हो? कैसे पता चलेगा? पैमाना क्या है, उस करीना क्या है, वजन क्या है, औजान क्या है, मंतक क्या है, बेसिक फलसफा क्या है, किस बिना के ऊपर खड़ा है सारा का सारा सतून और अमारत. ये बच्चे का काम नहीं, बड़े का काम. और बड़े का काम का क्या मतलब है? वो माँ बाप का काम है. ये नहीं कि मैं खुद बड़ा होगा खुद सोचूं बगावत करूं. 99% लोग बगावत नहीं करते. चाइना, ब्राजील, साइबेरिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे थे वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे. ये 1% आवाम क्यों माइग्रेट कर रही है अपने फलसफे से, अपने माँ बाप के फलसफे से, अपने कहां से ये माइग्रेशन 1% क्यों कर रही है? इतनी बड़ी ताकत है माँ और बाप के पास कि ये माइग्रेशन सिर्फ 1% इंसान करता है. ये कोई छोटा मामला है कि 99% लोग अपने माँ बाप की नींद में मरेंगे. ये छोटा मामला है. सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड वी बेटर अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम. रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने अंदर की बायसनेस कैसे निकालूं, इसकी ट्रेनिंग कौन कब और कहां से मिल रही है. और 99% लोग वो हैं जिन्होंने माइग्रेशन की है फलसफे से, उन्होंने माँ बाप की ट्रेनिंग की वजह से नहीं की, उन्होंने माँ बाप की ट्रेनिंग के खिलाफ अपने आप को खुद ट्रेन करके किया. तो उन एक्सेप्शनल केसेस को मत देखें कि जिन्होंने खुद कोशिश की है, उस जनरल रूल को देखें कि जो माँ बाप ने ज्यादती की. ये नहीं कि उन्होंने गलत फिरका बनाया, कोई एक फिरका तो ठीक ही है ना, जो भी इसको जितने भी सब मान ले, कोई एक तो दुरुस्त होगा. फिर भी उन्होंने ये ज्यादती की जिस दुरुस्त फिरके वाले अपने आप को समझते ना कि दुरुस्त फिरके पे हैं. आपको इस वक्त सारे ही समझ रहे होंगे. तो उन्होंने क्या ज्यादती की कि उन्होंने सोचना नहीं सिखाया, क्योंकि वो भी उसी बस भेड़ उन्होंने गाय भैंस की ट्रेनिंग की कि भाई हम क्यों दुरुस्त हैं, इसकी दलील क्या है, इसके पीछे क्या क्राइटेरिया ठहराया हुआ है हमने. इसलिए नहीं कि बाकी के सब जाहिल हैं, इसलिए ये सोचो कि हम क्यों, ये अकल कहां से आई है हमारे पास, ये किस बेस के ऊपर कर रहे हैं. ये चीज अपने गुमान में या बच्चे के गुमान में डालना कि जब तक तू खुद नहीं पूरी अकल इस्तेमाल करके इस फैसले को अपने ऊपर साबित करता है कि हाँ इस वजह से मैं इस दलील को मानता हूँ, और इसकी काउंटर दलील क्या है वो किस वजह से नहीं मानता. ये दोनों किताबें देनी पड़ेंगी आपको. कुरान पाक वाहिद किताब है, पता ना, बाइबल में भी है और तौरात में भी. इन्होंने इंसाफ किया, अल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की सुन्नत वही है कुरान में लिखी है. इन्होंने इंसाफ किया था कि जो इंजील के अलावा कोई और किताब पढ़ेगा जो कि इंजील के अगेंस्ट जाती होगी तो जिंदा जला देंगे उसको. 800 साल जिंदा जलाते हैं लोग कैथलिक्स. यूरोप में इंसानों को जिंदा जलाते रहे कि इन्होंने इंजील के अलावा की कोई दीनी किताब पढ़ने की बात की.
قرآن پاک کی واحد کتاب ہے جو کہتی ہے کہ پڑھو باقی کی کتابیں پڑھو اور دیکھ لو کہ حق کی کتاب کون سی ہے. یہ قرآن پاک کا اوپن چیلنج اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو احکامی آیت دے دی کہ پڑھو نا, پھر خود ہی دیکھو حق کہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا اپنا مزاج و نہج یہ ہے کہ ایک مسلمان جب شعور کی سطح پہ پہنچے 12 13 14 سال کراس کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی ٹرین کیا جائے کہ بھیا خالی اس لیے نہیں کہ میں نے کہہ دیا, اس کے الٹ جو بھی رویہ ہے, جو بھی مزاج ہے, جو بھی منطق کی کوشش ہے, پڑھ کے دیکھ لیں. اب ماں باپ ڈرتے ہیں یار یہ سوال ہی ایسے کرتا ہے جو مجھے اس کے جواب نہیں آتے تو یہ تو میرے دین سے پھر جائے گا, اس لیے وہ ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں. وہ جب بھی کیوں کا سوال کرتا ہے, جب بھی کاؤنٹر بھی کرتا ہے, تھپڑ پڑتا ہے آگے سے, 3 دفعہ صبح دوپہر شام کی دوائی چلتی ہے, 2-3 مہینے کے اندر بچہ پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر سوال ساری عمر سوال نہیں کرتا, بلکہ وہ سوال کرنے والوں کو فتنہ 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 کہتا پھرتا ہے یا کافر 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 کہتا پھرتا ہے. مطلب اس کو اسلام کے مزاج سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسلامی کے کی ورڈز اس کو دیتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس کو کافر بول دیں. تو کافر تو اسلام کا لفظ ہے, اور کون سی دین میں یہ لفظ آتا ہے؟ کوئی اور دین کا بندہ کافر کیسے کہہ سکتا ہے کسی کو بتا؟ کافر تو صرف وہ والا بندہ کہہ سکتا ہے جو تو اسلام کا شرف ہو, جو کہے گا میرے سے متضاد ہے, تو میرے رب کو نہیں مانتا تو کافر ہے. یہودیوں نے تو نہیں کبھی کہا مسلمانوں کو کافر ہے, وہ تو ریکگنائز نہیں کرتے. کرسچنس تو نہیں ہمیں کہتے آپ کافر ہیں, یہ لفظ تو ہمارا ہے کافر کا. مسلمان ایک سوچنے کے اوپر مجبور کرنے والی کتاب پڑھتا ہے مگر سوچتا ہی نہیں. بیسیکلی تو ہم خود قرآن کے کافر ہوئے ہیں. جب کسی کو کھلے عام کافر کہتے پھرتے ہیں, ہم قرآن کے کافر ہو گئے ہیں, کافر نہ ماننے والے ہو کہتے ہیں. قرآن کی آیت کیا ہے بھائی, پہلے کھول کے پوری طرح تبصرہ کر, سوچ. قرآن تو آئی اپنے منکرین کے اوپر تھا, تو رات تو اپنے فالوورز کے اوپر آئی تھی. یہودی پہلے ہی مان لے کے آ چکے تھے موسیٰ پہ, تو رات بعد میں آئی ہے. نبی علیہ السلام کا تو معجزہ یہ ہے کہ قرآن اپنے منکرین کے اوپر آیا اور سوچنے آرگیو کر کر کے مسلمان کی اللہ نے ان سب کو. اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک انسان کے لیول کے اوپر آرگیومنٹ دے رہا ہے کہ ان سے کوئی یہ پوچھتے ہیں, ان سے کوئی یہ لو جواب. یہ کہتے ہیں عیسیٰ کیا باپ نہیں تھا, تو یہ لو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی. کیسے اللہ تعالیٰ آرگیو کرے انسانوں کے پاس آ کے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے کرسچن کو یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں بھائی تم کافر ہو؟ اللہ تعالیٰ آرگیو کیوں کر رہے ہیں؟ سو اٹس اے بگ پرابلم. بینہ کا جو لفظ ہے نا, بینہ, یہ قرآن پاک اتنا خوبصورت اور بھاری پتھر ڈالتا ہے نا سینے میں بوجھ مسلمان کے, کہ یار صرف اندھا دھند تقلید نہیں کرنی, اپنے ماں باپ کی سوچ سمجھ کے کرنی ہے.